اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیسر عزیز اپنے یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے معلومات شیئر کریں گے کہ انتقال زمین یا انتقال بیع بذریعہ اراضی ریکارڈ سینٹر، یعنی اراضی ریکارڈ سینٹر کے ذریعے آپ انتقال زمین کیسے کروا سکتی ہیں اور اس کے کتنے مراحل ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کو ضرورت ہے۔ تو انتقال بیع یا انتقال زمین جو ہے وہ بذریعہ اراضی ریکارڈ سینٹر، اس کے 9 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے حصول ٹوکن برائے انتقال۔ حصول ٹوکن کے لیے اصل آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی ہے۔ اراضی سینٹر میں موجود نادرا ویریفیکیشن کاؤنٹر ہوگا، وہاں سے آپ اپنی آئی ڈی کارڈ دکھا کر تصدیقی رسید حاصل کریں گے اور اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ اچھا، اور جو خواتین جائیں گی وہ اپنا اصل آئی ڈی کارڈ، نکاح نامہ اور FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر جائیں گی۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ، حصول ٹوکن برائے انتقال۔ دوسرا مرحلہ ہے سروس سینٹر آفیشیل کاؤنٹر۔ اب جب آپ نے ٹوکن لے لیا تو آپ اپنی باری پر جو ہے وہ سروس کاؤنٹر پر جا کر اپنی معلومات، یعنی اپنا موضع یا گاؤں کا نام، انتقال کا مقصد، قلعہ یا مربع نمبر یا پرانی فرد وغیرہ وہ آپ دیں گے، اور بیچنے والا اور خریدار دونوں کا بائیو میٹرک جو ہے وہ ہوگا، اور بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ان کا فوٹو سیشن ہوگا، اور پھر وہ آپ کو سروس سینٹر آفیشیل کاؤنٹر والا آپ کو جو ہے وہ چلان کاؤنٹر کی طرف ریفر کر دے گا۔ اب چلان کاؤنٹر پہ جب آپ جائیں گے تو جو بیچنے والا ہے وہ اپنا اصل آئی ڈی کارڈ دے کر درخواست برائے انتقال اراضی اور چلان فارم 32A حاصل کرے گا۔ چلان فارم جو ہے وہ 32A حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ گین ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس اور اگر CVC ٹیکس یعنی کمرشل ٹیکس اگر اسے لاگو ہے تو وہ بینک میں جمع کرائے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلا چوتھا مرحلہ ہے بینک فیس۔ اراضی سینٹر میں موجود بینک آف پنجاب کاؤنٹر پر چلان نمبر 32A جو آپ نے چلان کاؤنٹر سے لیا تھا 32A ادا کریں گے، اور وہ آپ کو کسٹمر کاپی جو ہے اس میں دستخط اور مہر کے ساتھ وہ آپ کو کسٹمر کاپی دے گا، وہ آپ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہے TMA چلان۔ آپ اپنی تحصیل میں موجود TMA آفس، جو کہ اکثر DC آفس یا اس کے قریب ہوتا ہے، وہاں سے TMA فیس چلان حاصل کریں گے، اور TMA فیس چلان حاصل کرنے کے بعد وہ ووچر آپ پنجاب بینک کی منتخب برانچ میں جا کر جمع کرائیں گے۔ چھٹا جو مرحلہ ہے وہ ہے اسکین ڈاکومنٹ۔ اچھا، اوپر بیان کیے کہ تمام کاغذات جو میں نے آپ کو بتائے، چلان فارم 32A، چلان فارم گین ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، اگر CVC ٹیکس لاگو ہے تو وہ، اور اصل آئی ڈی کارڈ، بیچنے والا اور خریدنے والا اور 2 گواہان، ان دونوں کی جو ہے ان بیچنے والا اور خریدنے والا اور گواہان، ان کے جو ہے تمام ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ اسکین ہوں گے۔ اسکین ہونے کے بعد پھر ساتواں مرحلہ جو ہے وہ آئے گا، دوبارہ آپ کو سروس کاؤنٹر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس کاؤنٹر سے آپ نے شروع میں ٹوکن لیا تھا۔ سروس سینٹر آفیشیل تمام سکین شدہ کاغذات، بینک چلان اور ٹیکس چیک کرے گا۔ اس کی تمام رسیدیں چیک کرنے کے بعد وہ تمام ڈاکومنٹ سسٹم میں اٹیچ کر کے آپ کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ یعنی ADLR کی طرف ریفر کر دے گا، تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد۔ اب آٹھواں جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ بیان انتقال ADLR۔ اب ADLR کے سامنے آپ پیش ہو کے بیان دیں گے، وہاں پر خریدار اور بیچنے والا گواہان کے ساتھ بیان دے گا، اور بیان دینے کے بعد جو ہے وہ سروس سینٹر آفیشیل کی طرف سے فوٹو انگوٹھے کی تصدیق شدہ کاپی، جو پرنٹ کاپی ہوگی، اس پر وہ ADLR جو ہے بیان لینے کے بعد دستخط بما مہر لگا کر خریدار کو وہ کاپی انتقال جاری کر دے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ نامہ جو مرحلہ ہے، جو سب سے آخری مرحلہ ہے، وہ ہے نقل رجسٹرار داخل خارج۔ اگر آپ کا انتقال کامیابی سے پاس ہو گیا ہے تو آپ کو انتقال جو ملے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا انتقال پاس ہو گیا ہے۔
اور اگر آپ کا انتقال میں کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی ڈاکومنٹس رہ گئے ہیں، کوئی ٹیکس رہ گیا ہے، تو پھر آپ کو لکھا ہوا ملے گا فرد کے اوپر انتقال زیر فیصلہ۔ اور اگر آپ کا معاہدہ نہیں ہوا یا معاہدہ اس پروسیس کے درمیان ٹوٹ گیا ہے یا اس میں کوئی قانونی رکاوٹ آ گئی ہے، تو پھر جو آپ کو فرد کی کاپی وہ دے گا، جو وہ اس کے اوپر لکھا ہوگا انتقال نامنظور۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اراضی سینٹر کے ذریعے جو ہے وہ زمین کا انتقال کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس میں اس کا جواب دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔